الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد۔ شب اول ماہ مبارک رمضان ہے اور آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی مناسبت سے ہے، استقبال رمضان کے حوالے سے، اور یہ کہ قرآن کیا مقصد بیان کرتا ہے روزوں کے لیے، ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، اس ٹارگٹ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، انہی چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ بہت مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کہ جس میں پروردگار عالم نے حکمت، وجہ، سبب بیان کیا اس بات کے لیے کہ روزوں کو کیوں فرض کیا گیا۔ روزوں کو فرض کیا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اچھا، یہ آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ یہاں پہ علماء آتے رہتے ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی، صرف تازہ کرنا مقصد ہے کہ چیزیں تازہ ہو جائیں، ذہن آمادہ ہو جائے تاکہ ہم ماہ مبارک رمضان سے اس انداز سے فائدہ اٹھا سکیں کہ جس انداز سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کا وہ میکسیمم ہمیں بینیفٹ مل سکے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے لیے پروردگار عالم نے قرار دیا ہے۔ ایک بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، یقیناً ہوگی، کہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ احکام جو ہیں وہ جو پروردگار عالم واجب قرار دیتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، جو پروردگار عالم حرام قرار دیتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مفسدہ یا فساد کی جہت ہوتی ہے۔ عام انداز میں بیان کرنے کے لیے اس تعبیر کو، جو ایک ٹیکنیکل ورڈز ہیں بہرحال مصلحت اور مفسدہ، اس کو عام فہم بنانے کے لیے بہت زیادہ ایکوریٹ ہو سکتا ہے، نہ بھی ہو، لیکن ایک حد تک مطلب کو پہنچانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ واجبات کے اندر ہمارا نفع ہے اور محرمات کے اندر ہمارا نقصان ہے۔ اس نفع کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم کسی کام کو واجب قرار دیتا ہے، اور اسی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم کسی کام کو حرام قرار دیتا ہے۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ بعض امور کی مصلحت ایک زمانے میں ہو، ایک زمانے میں نہ ہو، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ احکام تدریجی طور پر آئے ہیں، ایک دم سارا کچھ انسانوں کے اوپر نہیں تھوپا گیا۔ قرآن 30 سال میں نازل ہوا،
کچھ کر کے چیزیں آتی رہیں آہستہ آہستہ. مثلا فرض کریں اگر، حالانکہ یہ ساری مثالیں ہیں، تاریخیں بالکل ایکوریٹ نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے صرف مثال عرض کر رہا ہوں کہ فرض کریں اگر حج جو ہے وہ 6 ہجری میں واجب ہوا ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے اس کے اندر ایسی مصلحت نہیں تھی کہ اس کا وجوب آ سکتا. وجوب آنے کے لیے مصلحت چاہیے، اور مصلحت بھی جس کو کہ تگڑی قسم کی مصلحت، منفعت بھی تگڑی قسم کی منفعت، ورنہ وہ وجوب نہیں آ سکتا. یا آپ نے سنا ہوگا کہ جو دین چلے آئے ہیں ادیان الہی، کچھ چیزیں کچھ دینوں میں تھیں جو ہمارے میں نہیں ہیں، ہمارے پاس ہیں ان میں نہیں تھیں. اس کا مطلب ہے جو ہمارے پاس ہیں ان میں نہیں تھی تو وہاں پر اس وقت مصلحت نہیں تھی، یا ان کے پاس تھی اور ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کی مصلحت ختم ہو چکی ہے. تو یہ مختلف چیزیں چلتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی اس کی مصلحت اتنی اسٹرانگ ہے کہ تمہارے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن تم سے پہلی امتوں کے لیے بھی اس کے اندر مصلحت موجود تھی، تو ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا. اس سے ان کو بھی چھوٹ نہیں مل سکی، تو پچھلی امتوں میں رکھا ہے تم بھی رکھو. اچھا کیوں رکھیں بھائی؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، امید ہے یا شاید تم متقی بن جاؤ. اب کیونکہ مجھے آج کہا گیا کہ آج اگر تھوڑی سی مختصر بھی ہو جائے تو چل جائے گا، اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ چیزیں اب بندہ کیا بولے اور کیا نہ بولے، کیا لائے اور کیا نہ لائے. تو بہرحال چلیں کوشش ہی کی جا سکتی ہے. میں تو یہی بولتا ہوں کہ بھائی کوشش کر سکتا ہوں میں، کوشش کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ شاید، اب اس شاید کی کہانی کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں کہ شاید کیوں کہا خدا نے. بھائی اگر روزے کو رکھا ہے اور یہ متقی بنانے کے لیے رکھا ہے تو کیوں شاید متقی بن جاؤ؟ وہ شاید ہمارے حال کو دیکھ کے خدا نے شاید کہا ہے. اب آپ خود سیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد اس تقوی کے اس مرحلے تک پہنچتے ہیں. روزہ تو سب رکھتے ہیں، کتنے سارے، یعنی روزہ ایک شاید ایسی عبادت ہے کہ بہت سے لوگ جو نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ آنا ہوتا ہے، روزہ پھر بھی رکھ لیتے ہیں. تو روزہ وہ بھی نہیں چھوڑتے، جو نماز نہیں پڑھ رہا روزہ وہ بھی رکھ رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے نماز چھوڑ؟ اب میں دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا، میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، اس کو کسی اور اینگل پہ مت لے جائیے گا، مشکلات بہت ہو جاتی ہیں، پھر بندہ بولتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے آگے جا کے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو روزہ نہیں رکھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ اس کا جو بینیفٹ ہے ہونا چاہیے، لیکن ہوگا اس کو جو نماز نہیں پڑھ رہا اور روزہ رکھ رہا ہے. اور روزے کے بعد چلیں اگر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ بھی جائے کہ یار چلو روزہ رکھے تو نماز بھی پڑھ لوں، تو 1 مہینہ نماز بھی پڑھ لے، لیکن 1 مہینے بعد پھر وہیں کا وہیں، تو یہ پہنچا تقوی تک نہیں پہنچا نا. یعنی خالی روزہ، دیکھیں خالی روزہ رکھ لینا از اکول ٹو تقوی، ایسا نہیں ہے. روزہ اگر صحیح طریقے کا ہوگا تو تقوی تک پہنچائے گا. اب صحیح طریقہ ہے کیا، وہ ایک بات کا مسئلہ آئے گا، لیکن میں ایک حدیث ابھی بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. دیکھیں یعنی معاشرے میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور جس معاشرے سے خیر ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پہ جہاں سے میں اٹھ کے آیا ہوں، اب یہاں تو شاید کچھ چیزیں بہتر بھی ہوں، لیکن جہاں سے میں آیا ہوں وہاں تو سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے وہاں پر حالات. یعنی کوئی جینوئن چیز ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. اچھا آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ یار یہ تو لگتا ہے، یعنی دیکھیں قسم تو کوئی نہیں کھا سکتا الا کہ کوئی اس فیلڈ کا ماہر آدمی ہو تو وہ چیک کر کے بتا دے کہ جی نہیں کام آپ کے ساتھ جی دھوکہ ہو گیا، کسی نے آپ کو ہاتھ لگا دیے. ورنہ عام آدمی کیا کہے گا، وہ صرف ایک گیس کر سکتا ہے کہ یار لگتا ایسے ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، لگتا ہے ایسے کہ کسی نے ہاتھ لگا دیا ہے. یعنی وہ میکسیمم لگنے تک ہی جا سکتا ہے کیونکہ وہ اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے، لیکن اس کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہرحال یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی 2 نمبری ہو گئی ہے، یا 2 نمبر چیز لے آیا ہوں، یا 2 نمبر کام ہو گیا ہے. اس کا یہ کیسے گیس کرتا ہے وہ، یہ اس کے اثرات سے، اس کے اثرات سے.
مثلا فرض کریں آپ کا نل خراب ہو گیا، ٹپک رہا ہے، آپ نے دوسرا نل لا کے لگا دیا، وہ بھی ٹپک رہا ہے، تو کیا ذہن میں آئے گا آپ کے کہ اس نے ٹھیک چیز نہیں دی مجھے، اس نے مجھے خراب چیز دے دی ہے، اسی لیے اگر نیا ہوتا، صحیح ہوتا تو لگنے کے بعد ٹپکتا تو نہیں نا۔ اگر نیا لانے کے بعد بھی جب آپ نے نل لگایا اور وہ ابھی بھی ٹپک رہا ہے تو یہ کس چیز کو کشف کرتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو چیز ملی ہے وہ چیز صحیح نہیں ملی، خراب تھی، 2 نمبر تھی، جو بھی اب آپ اس کو کہیں آپ۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ خدا کہتے ہیں، دیکھیں کہنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم، وہ پروردگار عالم کہ نہ جس کے کلام میں کوئی شک و شبہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہ جو وہ کہتا ہے اس کے اندر کوئی شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ کہیں خدا سے کوئی غلطی لگ گئی ہو، کہیں خدا سے کوئی سہو۔ ہم خدا کے نمائندوں میں سہو و نسیان کے قائل نہیں ہیں تو خدا میں سہو و نسیان کے کیا قائل ہوں گے؟ جب اس کے بنائے ہوئے نمائندے سہو و نسیان نہیں کر سکتے، جب ختمی مرتبہ سے سہو و نسیان نہیں ہو سکتا، جب امیر المومنین سے سہو و نسیان نہیں ہو سکتا، جب ائمہ اہل بیت سے سہو و نسیان نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا خالق سہو و نسیان کر جائے؟ تو سہو و نسیان ہوا، آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ خدا نے جھوٹ بول دیا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ پر کہا تو ہے خدا نے، یہ تو طے ہے نا کہ لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہیں تقوی تک پہنچائے گا۔ اب اگر نہیں پہنچایا تو جس طرح وہ ٹپکتا وہ نل آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، پیچھے جو چیز آئی ہے وہ صحیح نہیں آئی، تو یہ آپ کا روزہ جو آپ نے رکھا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد بھی ٹپک رہا ہے نل، تو انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو روزہ مطلوب تھا وہ روزہ میں نے نہیں رکھا، جو چاہا گیا تھا مجھ سے وہ میں نے پورا نہیں کیا۔ کیونکہ اگر میں وہ کرتا، یعنی ہو نہیں سکتا نا۔ دیکھیں خدا نے ایک ربط ڈالا ہے، خدا نے ایک گرہ باندھی ہے کہ روزہ رکھو گے تقویٰ ملے گا، ملنا چاہیے، نہیں مل رہا تو خدا کی کلام میں خرابی نہیں ہے، آپ کے روزے میں خرابی ہے۔ نہیں مل رہا، خدا کی خبر میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل آپ کے روزے کے اندر ہے، اس میں تلاش کریں کہ کہاں گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب گڑبڑ کہاں ہوئی ہے یہ بھی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس سے پہلے میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی تعریف کروں تقویٰ کیسے کیسے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تقویٰ یعنی کیا؟ یعنی ایسا ہے جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے ہیں، لیکن جو بچے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ایک کارٹون آتا تھا پنوکیو، وہ جب جھوٹ بولتا تھا تو اس کی ناک لمبی ہو جاتی تھی، تو ایک اس کی یعنی یہ ناک لمبی ہونا علامت ہوتی تھی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، جو بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب ایسا تو کچھ ہوتا نہیں ہے کہ اگر تقویٰ ہوگا تو کچھ سینگ نکل آئیں گے، یا نہیں ہوگا تو سینگ نہیں ہوں گے، اور جس کے پاس ہے تو اس کے نہیں ہوں گے، جس کا نہیں ہے اس کے، ایسی کوئی علامت تو ہے نہیں۔ ہے کیا تقویٰ؟ کہتے ہیں جی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تمام واجب ذمہ داریوں کو، یعنی واجبات کو انجام دیں، محرمات سے اپنے آپ کو بچائے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اچھا، تقوی میں بھی اگرچہ دونوں اسپیکٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ جو خطبہ شعبانیہ پروردگار عالم کے حبیب نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں اگر آپ کو یاد ہو، یقیناً یاد ہوگا کہ امیر المومنین نے تقریباً آخر کے قریب کھڑے ہو کر ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو کیا فرمایا آپ نے؟ الورع عن محارم اللہ، خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اور بچانا، یہ سب سے افضل چیز ہے اس مہینے میں۔ اور تقوی میں بھی افضلیت اسی کو حاصل ہے، واجبات پر عمل کرنا، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، محرمات سے بچانے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اب یہ ظاہری بات ہے، دیکھیں نارمل حالات میں نے کوئی نماز بھی پڑھنی ہے اور مجھے مثلا فرض کریں شراب بھی نہیں پینی، تو میں دونوں کام کر سکتا ہوں، میں نماز بھی پڑھ لوں شراب بھی نہ پیوں، یعنی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ نماز پڑھوں گا تو شراب بھی پینی پڑے گی، یا شراب پیوں گا تو نماز چھوڑنی پڑے گی، یعنی کوئی ان کے درمیان ایسا کوئی آپس میں لنکڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ ہوگا تو وہ نہیں ہو پائے گا، وہ نہیں ہو پائے گا تو یہ ہوگا، نہیں، دونوں ہو سکتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھیں اور شراب بھی پئیں، دونوں کام کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر کہیں ٹائی ہو جائے، آپ ایک کام کر سکتے ہیں،
یا کوئی واجب انجام دیں یا اس کے مقابل میں کوئی حرام آگے کہ آپ دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں، دو نہیں کر سکتے۔ پچھلی مثال میں تو ہم دونوں کے اوپر قدرت تو رکھتے تھے نا، اب کریں نہ کریں ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ اب مثال ایسی ہے کہ آپ فرض یہ کریں کہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں، یا آپ واجب اپنا انجام دے لیں یا آپ حرام کام سے کو انجام دے لیں، حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو کافی فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر اس کو فوقیت حاصل ہے، حرام سے بچانے کو، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ انہی آیات اور روایات کی وجہ سے یا بعض اور عقلی قوانین کی وجہ سے بھی میں اس میں ٹائم نہیں لگانا چاہ رہا، کیونکہ یہ گھڑی بھی سامنے لگائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ بھی مشکل مرحلہ ہے ایک۔ درست؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو حرام سے بچنے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اچھا، وہ روزہ جو ہمیں ہمارے مطلوب تک پہنچا سکے، مثلا میں روزہ رکھوں میں جھوٹ بولوں، میں روزہ رکھوں میں غیبت کروں، میں روزہ رکھوں میں تہمت لگاؤں، میں روزہ رکھوں میں مثلا فرض کریں کہ نماز چھوڑ دوں، ہونے کو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ روزہ اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا، آپ کو متقی نہیں بنا رہا۔ ابھی نہیں بنا رہا تو مہینے بعد کیا بنائے گا؟ درست؟ یا آپ کو متقی نہیں بنا رہا کیونکہ آپ روزے کے ساتھ ہی سب کچھ لے کے چل رہے ہیں، اپنی ساری ہابیز ساتھ ہی چلا رہے ہیں۔ درست؟ یہ متقی نہیں بنا رہا آپ کو۔ پھر کون سا روزہ ہے بھائی جو متقی بنائے گا؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ روزہ تو رکھا ہوا ہے، آپ نے کہا، آپ نے توضیح المسائل کھول لیجیے، آپ تو ماشاءاللہ سارے فقہی ذوق کے لوگ ہیں، توضیح المسائل کھول لی، آپ نے ٹک لگانا شروع کیا، کھایا نہیں، پیا نہیں، جمع، استمنا، جتنی بھی 8 کے 8 مفترات جو آغا سیستانی نے توضیح میں لکھے ہیں، آپ نے سب پہ نشان کاٹی لگا دی، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا تو روزے سے ہیں؟ ہاں جی روزے سے ہیں۔ اثر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ خدا کہہ رہا ہے رکھو، رکھ بھی لیا، اثر بھی نہیں آ رہا۔ تو دیکھیں وہی والی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں نا، میں شاید ہو سکتا ہے پہلے بھی کبھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات میں نے عرض کی ہو۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، مثلا فرض کریں آپ تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ جی یہاں پر ایک اٹینڈنس شیٹ پڑی ہوئی ہو، جو بھی آپ میں سے اندر آتا ہے اس کی اٹینڈنس لگتی ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ فل اٹینڈنس والے کو مثلا فرض کریں یہ عمرے پہ بھیجیں گے، مثلا اللہ بھیجیں، ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا ہوں میں، کل کو ان کا گلا پکڑا ہوا آپ لوگوں نے، میں تو تھوڑے عرصے میں چلا جاؤں گا، لیکن مثال ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اندر داخل ہوں آپ، اٹینڈنس لگے گی، فل اٹینڈنس پر کچھ نہ کچھ آپ کو انعام دیا جائے گا مثلا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اندر تو آپ آ گئے اٹینڈنس لگا کر، اب اے سی چل رہا تھا، سارے دن کے تھکے ہوئے، ٹیک بھی مل گئی، سو گئے۔ جب السلام علیکم ہوا آخری، کسی نے اٹھایا بھائی اب تو اٹھ جا، سلام ہو رہا ہے۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے، فرض کریں اگر اس کی پورے مہینے یہی روٹین رہی ہو، اس بندے کی جو بھی ہو ایکس وائی زیڈ، اس کی پورے مہینے پہ یہی روٹین رہی ہو، فل اٹینڈنس کا انعام اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیونکہ وہاں پہ تو وہ شو کر رہا ہے بھی آیا تو ہے، یہ انعام تو ملے گا اس کو، لیکن انعام تو مل گیا فل اٹینڈنس کا، لیکن جس لیے بلایا تھا، جس مقصد کے تحت بلایا تھا، اس میں سے اس کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، اس میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ بھائی یہی حال ہے ہمارے روزوں کا۔ دیکھیں یہ جو روزے ہم رکھتے ہیں نا، آغا سیستانی کی توضیح رکھ کے ٹک بھی لگا لیے سارے، یہ سمجھیں آپ کی اٹینڈنس لگوا رہے ہیں، یہ روزے آپ کی اٹینڈنس لگوا رہے ہیں کہ آپ کا کل نامہ اعمال جب کھلے گا اس میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ بندہ روزے چھوڑتا تھا، یہ بندہ روزے رکھتا تھا، اٹینڈنس لگے گی، لیکن اس روزے سے اس کو ملا کیا؟ وہ یہ دنیا بتائے گی کہ کیا ملا، لعلکم تتقون ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا تو ہو گیا، اٹینڈنس بھی لگ گئی، اور جو ہدف تھا، مقصد تھا، وہ بھی حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو اٹینڈنس تو لگ گئی، ہدف حاصل نہیں ہوا۔ اب وہ کیسا روزہ ہے؟ کہاں سے لائیں بھائی روزہ ہم، کہ جس روزے کے ذریعے ہم
اس مقصد تک پہنچ سکیں جس کو خدا نے خود ارشاد فرمایا ہے لعلکم تتقون. اس کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھٹے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، صلی اللہ علیہ محمد. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ تو خود امیر المومنین کا بھی جملہ ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ روزے سے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. امام کہتے ہیں کہ اگر تم وہ روزہ ڈھونڈ رہے ہو نا جو لعلکم تتقون والا ہے، تقوی کا معنی یاد رکھیں. تقوی یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. یہ اس کی جو روٹ ورڈز ہیں تقوی کے، واقعہ ہے، واقعہ، واو قاف اور یا. واقعہ کا معنی کیا ہے؟ جا کے دیکھیے گا آپ لغت میں، یعنی وہی اپنے آپ کو بچانا. تو تقوی یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، جو بہت اہم، میں نے کہا نا، عنصر ہے تقوی کے اندر اور ورع کے اندر. مولا کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو یہ صرف خالی بھوک اور پیاس والا روزہ نہ رکھو، بلکہ تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے شکم کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری شرمگاہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے پیروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. الفاظ اگر میں بدل دوں تو تمہارے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے. صرف بھوکا رہنا روزے کا نام نہیں ہے. روزہ یعنی خالی بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزہ یعنی آپ کے تمام اعضاء و جوارح اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں. اب آپ خود بتائیں، میرا آپ سے سوال. آپ لوگ، مجھے پتہ ہے، بہت معلومات رکھتے ہیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب کیا ہے. یہ مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا انسان کہ جو روزہ تو رکھ ہی رہے، یعنی وہ 8 چیزوں والا، لیکن ان 8 چیزوں کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچا رہا ہے کہ جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں تھا. ان 8 چیزوں کے علاوہ وہ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچا رہا ہے، اپنے کانوں کو ان چیزوں سے بچا رہا ہے جس کا سننا اس کے لیے جائز نہیں تھا، نامحرم کو نہیں دیکھ رہا، یا اور گناہ والی چیزوں کو نہیں دیکھ رہا، گانے نہیں سن رہا، غیبت نہیں سن رہا. وہ اپنی زبان کو ان چیزوں سے بچا رہا ہے کہ جو اس کے لیے بولنا جرم تھا، جائز نہیں تھا. غیبت نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، تہمت نہیں لگا رہا، اذیت نہیں دے رہا کسی کو اپنی زبان سے. وہ شخص اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، وہ شخص اپنے پیروں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا. اب اس سارے کو اگر آپ کنکلوڈ کریں کہ ایک ایسا انسان جو اپنے تمام اعضاء و جوارح کو بچا رہا ہو گناہوں سے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ تقوی پر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے وہ روزہ جو متقی بنانے والا روزہ ہے. خالی بھوک اور پیاس والا روزہ انسان کو متقی نہیں بناتا. جب تک کہ انسان اس روزے میں اپنے تمام اعضاء و جوارح کو، کیونکہ دیکھیں روزے کا تعریف آپ جا کے دیکھیں، خاص طور پہ آپ لوگ تو جس ملک میں رہتے ہیں اس کی زبان ہی عربی ہے. عربی زبان میں روزے کی جب تعریف کرتے ہیں صوم کی، کہتے ہیں الصوم هو الامساک. صوم یعنی روکنا، کیونکہ آنکھوں کو بھوک اور پیاس تو لگتی نہیں ہے. پھر آپ کہیں جی آنکھوں کو کیسے روزہ رکھوائے ہوں؟ تو روزہ یعنی روکنا. یہاں پر آپ ان 8 چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. جھوٹ، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، جمع نہیں کرنا، استمنا نہیں کرنا، قے نہیں کرنی، جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی، پھکرا نہیں لینا. ساری چیزیں روکنے والی ہیں. جس طرح آپ 8 چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے باقی اعضاء و جوارح کو جو ان کے گناہ بنتے ہیں، ان کی مناسبت سے جو گناہ قرار پاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکیں. وہ روزہ ہوگا جو لعلکم تتقون تک پہنچائے گا. خالی اتنا کافی نہیں ہوتا کہ انسان بھوکا پیاسا رہے، ورنہ مولا نے کہا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو بھوک پیاس کے علاوہ ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا. اور واقعاً آپ کے سامنے ایسے ہی ہوتا ہے. انسان روزہ بھی رکھ رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، تہمت بھی کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، اس کا گریبان پکڑا ہوا ہے. سڑک پہ جا کے دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. خیر یہاں کی سڑکوں پہ تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن جو ہماری سڑکوں پہ ہوتا ہے وہاں جا کے آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے.
یعنی انسان یہ نہیں سوچتا کہ بھائی میں بھی روزے سے ہوں اور سامنے والا بھی روزے سے ہے، اور جس انداز سے ایک دوسرے کا دست و گریبان ہوتے ہیں لوگ، انسان سوچا تبارک اللہ احسن الخالقین، کیسی مخلوق خدا نے خلق کی ہے جو روزہ بھی رکھتی ہے اور روزے کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتی، اور پھر چاہتی ہے، سمجھتی ہے کہ ہم سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے مسلمان، سب سے بڑے مومن، اس لیے کہ ہم نے اللہ پر احسان کیا، ہم نے روزہ رکھا ہے۔ لہذا ہمیں اگر روزہ رکھنا ہے، اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ دیکھو روزہ ایسا رکھو لعلکم تتقون، کیونکہ سب نے نہیں پہنچنا تھا، خدا کے علم میں یہ بات تھی کہ سب اس تقوی تک نہیں پہنچتے، اسی لیے پروردگار عالم نے ظاہراً یہ لا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ اگر سب پہنچنے والے ہوتے تو لا اللہ کی ضرورت نہ پڑتی، اگر سب اس تقوی تک پہنچتے تو اس لا اللہ کی ضرورت نہ پڑتی۔ لا اللہ لانے کا ظاہراً مقصد ہی یہی تھا کہ خدا کے علم میں ہے کہ سب پہنچنے والے نہیں ہیں، لیکن کم سے کم ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں، اس معاشرے کو اگر آپ دیکھیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ان ہستیوں سے وابستہ سمجھتا ہے کہ جو خدا کے بنائے ہوئے انوار ہیں، نورانی ہستیاں ہیں، عرش نشین ہیں، جو عرش پہ رہنے والی ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے فرش پر آئی ہیں، تو حق، سب سے زیادہ حق ان ہستیوں کی اتباع کرنے کا کس کا بنتا ہے؟ جن کے لیے وہ آئی ہیں ان کا، یا جن کے لیے نہیں بھی آئیں ان کا؟ جن کے لیے آئی ہیں، آپ کے لیے بھیجا گیا ان کو، ہمارے لیے بھیجا گیا، ہماری ہدایت۔ صحیح ہے، ہدایت کا کام ایسا ہوتا ہے کہ قرآن بھی ہدی للناس ہے، وہ بھی سب کی ہدایت کرتے ہیں، لیکن ہدایت لینے والے کون ہوں گے؟ لینے والے وہی ہوں گے جو سامنے، دیکھیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ اسی کی بات کو قبول کرتے ہیں جس پر آپ کا اعتقاد ہو، جس کو آپ کچھ مانتے ہوں۔ جس کو آپ مانتے نہیں اس کی آپ سنتے بھی نہیں ہیں، اور ہمارا کمال سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں اس کی سنتے نہیں ہیں، یہ سب سے بڑا ہمارا کمال ہے کہ جس پر، یعنی واقعاً آپ خود سوچیں، ہمارے عقائد اتنے سالڈ بیسس پہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی جس ہستی کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ہادی ہے، بھئی پرایوں میں اور اپنوں میں فرق کیا تھا؟ آپ نہیں مانتے شروع والے افراد کو خود، جبکہ مولا کا اپنا جملہ ہے، عجیب و غریب جملہ ہے مولا کا، جو عثمان ابن حنیف کو جو مولا نے خط لکھا تھا، اس میں کیا کہا تھا مولا نے کہ ہر قوم کے لیے امام کی ضرورت تو ہے، چاہے فاسق ہو، چاہے بر ہو، نیک ہو یا برا ہو، ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوا چاہیے۔ یہ امام کا اپنا جملہ ہے۔ تو وہ برا بیٹھا ہوا تھا تو مان لیتے کہ مولا آپ نے خود ہی تو کہا ہے، تو مان لیتے، لیکن ہم اس کے باوجود نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدہ ہی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک ایسا شخص جو خود ہدایت کا محتاج ہو وہ ہادی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہادی وہ ہوتا ہے جو محتاج ہدایت نہ ہو، جو ہدایت لے کر آیا ہو، نہ یہ کہ لوگوں کو کہے کہ دیکھو مجھ پر شیطان عارض ہو جاتا ہے کبھی، دیکھو اگر ٹیڑھا چل رہا ہوں تو میرے پیچھے نہ آنا۔ اگر اتنے سمجھدار ہوتے ہم لوگ تو ہمیں آپ کی ضرورت ہی کیا تھی بھائی؟ اتنے سمجھدار نہیں تھے تو ہمیں ہادی کی ضرورت بنی نا۔ اگر اتنے ہی سمجھدار ہوتے تو آپ کی ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو بھی بیٹھ جائے اس کو مان لو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بیٹھے گا وہ منصب امامت پر، وہ جانشین رسول ہو سکتا ہے، وہ خلافت کے منصب پہ بیٹھ سکتا ہے جو معصوم ہوگا خطاؤں سے، اس لیے کہ جب تک عصمت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو دین پر اعتماد ہی نہیں ہو پائے گا۔ میں یہاں بیٹھا، میں نے سنا ہے، میں نے تجربہ نہیں کیا، کہ یہ جو آپ کا چیٹ جی پی ٹی ہے وہ ماشاءاللہ آیتیں بناتا بھی ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے یا تجربہ کیا ہے نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم۔ بعد سے میں نے سنا کہ آدھی آیت یہاں سے اٹھائی، آدھی آیت وہاں سے اٹھائی، دونوں کو جوڑ کے نہیں آیت بنا ڈالی۔ اگر یہی کام میں آپ کے سامنے یہاں کرنا شروع کر دوں تو آپ لوگوں کی تو ماشاءاللہ اتنی معلومات ہے کہ آپ کو تو اندازہ ہو جائے گا یہ مولانا صاحب یہاں کا ٹوٹا وہاں کا ٹوٹا، یہ کون سا نیا قرآن بنا رہے ہیں۔ تو آپ کو میری باتوں کا کیا اعتبار ہوگا؟ آپ اعتبار ہی نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ آپ دو چار مسئلے بتائے وہ بھی غلط۔ اعتبار کریں گے آپ؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ جب دو چار مسئلے لینے میں آپ اعتبار نہیں کریں گے، دو چار آیتیں لینے میں آپ اعتبار نہیں کریں گے، تو پورا دین لینے میں آپ کیسے اعتبار کریں گے؟
یہی تو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں اتنی اہلیت نہ ہو کہ وہ سورہ برات کی چند آیتیں جا کے تلاوت کر دے، وہ پورے دین کو کیسے چلا سکتا ہے؟ اس میں دین چلانے کی اہلیت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو ایسا تو ہو کہ جو اہل ہو، اور ایسا اہل ہو کہ سیکھ کے نہ آیا ہو، سیکھ کے آیا ہو، آ کے نہ سیکھا ہو اس نے۔ رسول خدا کی گود میں پوچھے کہ اے اللہ کے رسول کیا سنیں گے؟ قرآن سنیں گے، توریت سنیں گے، زبور سنیں گے، انجیل سنیں گے، اور وہ سنائے کہ جو ابھی نازل بھی نہ ہوئی ہو۔ ہم ایسوں کو ہادی مانتے ہیں، ہم ایسوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ایسوں کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، اس لیے کہ ان کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے اطمینان قلب کے ساتھ ان کے پیچھے چل سکیں۔ آپ کے دل میں اتنا سا بھی کھٹکا نہ ہو کہ یار ہم جو چل رہے ہیں ان کے پیچھے صحیح جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں، وہ خود بھی صحیح ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں یہ اتنا سا بھی کھٹکا آپ کے دل میں آ گیا نا، مطمئن ہو جائے آپ کے دین کی ساری بنیادیں ہل جائیں گی، آپ کا دین استوار ہی نہیں ہو سکتا۔ دین استوار ہی اعتماد کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ اعتماد لے کر آتی ہے عصمت۔ عصمت ہوگی اعتماد بنے گا، کیونکہ عصمت نام ہی اس چیز کا ہے کہ یہ خطا نہیں کرتا، یہ مس گائیڈ نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ غلط بیانی نہیں کرتا، یہ جو دین لیا ہے خدا سے جیسا لیا ہے ویسے ہی تم تک منتقل کرے گا۔ یہ اچھا، اب مجھے تو تمہید کی بھی تمہید تھی جو آج آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اور ہیں جو اسی رمضان ہی کے حوالے سے وہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگرچہ میرا ذہن تو یہ تھا کہ ایک ہی گفتگو میں یہ باتیں پوری ہو جائیں، لیکن نہیں ہو پا رہی ہیں، لہٰذا میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ لیکن آپ سوچیں کہ کیسے نمائندے پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ یعنی واقعا میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں ان کے فضائل پہ، آپ غور کریں، ان کے مناقب کے اوپر غور کریں، ان کی خلقت کے اوپر غور کریں، واقعا انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ انسان کی عقلیں درک نہیں کر پاتی ہیں کہ یہ پروردگار عالم نے واقعا کیسے افراد خلق کیے ہیں جن کا کوئی میچ ہی اس کائنات میں موجود نہ ہو۔ آپ رسول خدا کو اٹھا کے دیکھیں، آپ امیر المومنین کو اٹھا کے دیکھیں، آپ باقی ائمہ کو اٹھا کے دیکھیں، لیکن یہ بس ایک افسوس رہتا ہے کہ خدا نے تو ایسے افراد ہماری ہدایت کے لیے خلق کیے کہ جن کے اندر اتنی سی بھی کجی نہیں ہے، اتنی سی، ایک جس کو کہتے ہیں رائی کے دانے کے برابر، آپ ان کے اندر کوئی کجی نہیں نکال سکتے۔ یعنی اتنا صاف ستھرا انسان جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، جو انسانوں میں تمام کمالات کا حامل ہو، تمام کمالات کا بلا استثناء، ہر طرح کا کمال اس کے اندر موجود ہو، اور تمام انسانی نقائص سے پاک و پاکیزہ ہو، ایسوں کو ہماری ہدایت کے لیے خلق کیا ہو، اور ہم جو ان کے امتی ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو خدا کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، خدا کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ ہمارے یعنی جن کی تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ان کے کرداروں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف زبانی باتیں تھیں، ان کا دل کی گہرائی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ واللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس خدا کو انسان مانے، جس رسول خدا کو انسان مانے، اس کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ یعنی مصائب کی کتابوں میں ایک روایت نقل کی گئی ہے یزید کے دربار کی، کہ جب یزید کے دربار میں تخت پر سر حسین پڑا تھا اور یزید بیٹھا تھا، میں 2 جملے پڑھوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو۔ یہ افضل کائنات کا سر ہے اس زمانے کا، یعنی اس زمانے میں کائنات میں اس سے افضل آپ کو کوئی اور ہستی نہیں ملے گی جس کا سر تشت میں موجود ہے، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جو کبھی رسول کے کاندھوں پہ سوار ہوتے تھے تو کبھی رسول کی گود میں ہوتے تھے،
کبھی رسول ان کی لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے تو کبھی رسول ان کی گردن کا بوسہ لیا کرتے تھے. اور رسول گردن کا بوسہ اسی لیے لیا کرتے تھے کہ یہ وہ گردن تھی جس پر شمر کا خنجر چلنا تھا. ایک سفیر بیٹھا ہوا تھا روم کا، اس نے یزید سے سوال کیا کہ اے یزید، یہ کس کا سر ہے؟ پہلے یزید نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، کہا نہیں مجھے بتاؤ، اس لیے کہ ہم جب واپس جاتے ہیں تو ہمارے بادشاہ کو ساری رپورٹ دینی ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر ہے. کہا کون حسین ابن علی؟ کہا علی اور فاطمہ کا بیٹا. اب ایسا اندازہ ہوتا ہے اس روایت سے کہ وہ علی اور فاطمہ کو جانتا تھا یا اس نے نام سنا ہوا تھا کہ یہ رسول کی اولاد اور بیٹی ہے. کہا کون فاطمہ؟ رسول کی بیٹی فاطمہ؟ کہا ہاں. کہا تم کیسے مسلمان ہو، کیسے امتی ہو؟ تمہارے رسول میں اور اس سر میں ایک صرف بیچ میں فاصلہ ہے. ہمارے پاس حضرت داؤد کی 120ویں پشت کا ایک اولاد ان کی موجود ہے. ہم آج بھی اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہماری کوئی محفل اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ خوشی کی محفل ہو چاہے وہ غم کی محفل ہو. 120 نسلیں بیچ میں آ گئیں، اتنا احترام ابھی بھی باقی ہے. اور یہ صرف بیچ میں ایک فاطمہ کا واسطہ، ایک فاطمہ کا واسطہ، اور یہ کیا تم نے ان کے ساتھ. یہ ان کا سر تمہارے سامنے پڑا، اور صرف ایسا نہیں کہ سر پڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ جزارت کر رہا تھا، ان لبوں پہ چھڑی مار رہا تھا جن لبوں کو رسول خدا نے بوسہ دیا تھا. اور اسی دربار میں وہ خواتین کھڑی تھی کہ جو رسول کے گھرانے کی بیویاں ہیں، رسول کی اولادیں ہیں، رسول کی بیٹیاں ہیں. اور کس حال میں کھڑی ہیں؟ بے مکنا و چادر کھڑی ہیں وہاں پر. یہ روایت میں نے علماء سے سنی ہے، نقل کی ہے بعض علماء نے، کہ دربار سجا ہوا ہے. اس نے امام سجاد کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی بن الحسین ہے. کہا وہ تو شہید ہو گیا تھا. کہا نہیں، یہ ان کا دوسرا فرزند ہے. کچھ بات چیت ہوئی، ایک مرتبہ غصہ آیا یزید کو، اس نے کہا ان کا سر قلم کر دو. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ زینب کبریٰ آگے بڑھی اور آگے آ کے کھڑی ہو گئی کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی ان تک آنچ نہیں آ سکتی. کہا اس بڑھیا کا بھی سر کاٹ دو. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی کہ جب تک میں ہوں اس وقت تک ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کہا اس کو بھی مار دو. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ فضا نے چاروں طرف نگاہ کی، دیکھا وہاں پر حبشی سپاہی موجود ہیں. ایک مرتبہ خطاب کر کے کہتی ہے اے حبش کے سپاہیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے سامنے حبش کی ایک خاتون کے ساتھ بے ادبی کی جا رہی ہے اور تم خاموش کھڑے ہو. علماء کہتے ہیں 400 تلواریں نکل آئیں فضا کی حمایت میں. اب آپ خود سوچئے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے زینب کبریٰ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. ایک کنیز کی، ایک سیاپوش کنیز کی حمایت میں 400 تلواریں نکل سکتی ہیں، مگر ہائے وہ فاطمہ کی بیٹی، ہائے وہ علی کی بیٹی، ہائے وہ رسول خدا کی بیٹی جس کی حفاظت کے لیے اور جس کے تحفظ کے لیے کوئی ایک شخص بھی آگے نہیں بڑھ رہا، اور اس پر ظلم کرنے والے رسول خدا کے امتی ہیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بے حق محمد و آل محمد شب اول رمضان ہے. پروردگارہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے. تمام مومنین و مومنات خاص طور پہ حاضرین محفل کی شامل حال فرما اپنے اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کو. بے حق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے. ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے. بے حق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے. ربنا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین.